آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56-57 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَلَا اور نہ تُفْسِدُوا تم فساد کرو، فِي الْأَرْضِ زمین میں۔ فساد فی الارض یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی چھوڑ کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی اطاعت شروع کر دے اور اللہ تعالی جل شانہ کی بتلائی ہوئی راہ ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست اور تمدن کی عمارت کو ایسے اصول و قوانین پر قائم کرے جو کسی اور کی رہنمائی سے ماخذ ہوں۔ یہی وہ بنیادی فساد ہے جس سے زمین کے انتظام میں خرابی کی بے شمار صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایسے پیچیدہ مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن کے حل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور اگر کوئی حل سوچا بھی جائے تو مسائل سلجھنے کی بجائے مزید پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ضمن اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابتداءً زمین میں اصلاح ہی اصلاح تھی، کیونکہ پہلے بشر آدم خود نبی تھے، بعد میں شیطانی عناصر نے اس اصلاح میں بگاڑ کی صورتیں پیدا کیں تو اللہ تعالی جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام بھیج کر اس بگاڑ کو ختم کرتا رہا، جبکہ انسانی تمدن کی داستان لکھنے والے یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ انسان ظلمت سے نکل کر بتدریج روشنی میں آیا ہے، اس کی زندگی بگاڑ سے شروع ہوئی جو بتدریج سنور رہی ہے۔ قرآن اس نظریے کی پرزور تردید کرتا ہے۔ بعد اصلاحیا، بعد اس کی اصلاح کے، وَادْعُوهُ اور اس اللہ کو پکارو، خوفاً خوف کرتے ہوئے، وَطَمَعًا اور امید کرتے ہوئے۔ خوف اور طمع سے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام امیدیں اللہ تعالی جل شانہ سے وابستہ رکھے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ کسی غلطی یا تقصیر کی وجہ سے کہیں اللہ کی بارگاہ میں مردود ہی نہ ہو جاؤں۔ دونوں پہلوؤں کو بہرحال ملحوظ رکھنا ضروری ہے، تاہم اللہ سے حسن ظن کا پہلو غالب رہنا چاہیے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو مرتے وقت اللہ تعالی جل شانہ سے حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ ان بے شک رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، قریب قریب ہے، من المحسنین احسان کرنے والوں کے۔ اصلاح کا ایک روحانی پہلو ہے اور دوسرا مادی۔ روحانی پہلو یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب اور شریعت نازل فرما کر صالح زندگی کا ایک پورا نظام عنایت فرما دیا ہے۔ گناہ، بے حیائی اور ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنا اس صلاح کو فساد اور بناؤ کو بگاڑنے سے بدل دینا ہے۔ مادی پہلو یہ ہے کہ زمین اور اس کی فضا کو انسان کی زندگی، اس کی صحت اور اس کی غذا کی نہایت موزوں اور موافق بنایا گیا ہے۔ زمین میں آلودگی پھیلا کر اس کو صحت کے لیے نقصان دہ اور زندگی کے لیے مہلک نہ بنا دیا جائے اور ماحولیات کا تحفظ کیا جائے۔ اس میں دعا کے 2 اور آداب بتائے گئے ہیں جن کا تعلق اندرونی کیفیت سے ہے۔ ایک یہ کہ دعا کرتے وقت اللہ کا خوف بھی ہو کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا رد نہ ہو جائے۔ دوسرے اللہ سے امید بھی ہو کہ وہ کریم ہے اور مہربان ہے، انشاءاللہ اپنی رحمت سے ہماری دعا قبول فرما لیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ
فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ وہوا اور وہی ہے الذی جو یرسل بھیجتا ہے الریاح ہواؤں کو بشرن خوشخبری بنا کر بین یدی آگے آگے رحمتی ہی اپنی رحمت کے اپنی الوہیت اور ربوبیت کے اثبات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ مزید دلائل بیان فرما کر پھر اس سے احیا موتا کا اثبات فرما رہا ہے۔ بشرن بشیر ان کی جمع ہے، رحمتن سے مراد یا مطر بارش ہے، یعنی بارش سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی نوید ہوتی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اقلت اٹھاتی ہیں سحاباً ثقالاً بھاری بادلوں کو، بھاری بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں، سوقناہ چلاتے ہیں یعنی ہانکتے ہیں ہم اسے لبلد میت ایک مردہ شہر کی طرف، فانزلنا پھر ہم اتارتے ہیں بھی ان کے ذریعے سے الماء پانی کو، فاخرجنا پھر ہم نکالتے ہیں بھی اس کے ذریعے سے من کل الثمرات ہر طرح کے پھلوں سے، ہر قسم کے پھل جو رنگوں میں، ذائقوں میں، خوشبوؤں میں، شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کذالک اسی طرح نخرج ہم نکالیں گے الموتى مردوں کو قبروں سے، جس طرح ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین میں رویدگی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا کرتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن تمام انسانوں کو جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر ان کا حساب لیں گے، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو۔ اکثر دہریت پسندوں اور مشرکین مکہ کی دوسری زندگی کے انکار پر یہ دلیل ہوا کرتی کہ ہر چیز جو زمین میں چلی جاتی ہے مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ہم کس طرح اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کی دلیل کا رد پیش کیا جا رہا ہے، مثلا یہ کہ ہر چیز جو زمین میں چلی جائے وہ مٹی نہیں ہو جاتی بلکہ مناسب موقع اور احوال سے اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال تو غلے کا دانہ ہے جو زمین میں دبا دیا جاتا ہے اور جب اس کی مناسب آبیاری کی جاتی ہے اور موسم موافق ہوتا ہے تو اگاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جاتا۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ ایک زمین مدتوں سے بیکار اور بنجر پڑی ہے، اس پر باران رحمت کا نزول ہوتا ہے تو جس جس درخت کے بیج اس میں کسی وقت گرے تھے اس مردہ زمین سے ان پھلوں کے بیجوں سے ان کے درخت اگاتے ہیں، وہ پڑے ہوئے بیج اس طویل مدت میں مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو گئے، اگر ہو بھی گئے تھے تو مناسب حالات ملنے پر اگائے، مردہ بیجوں میں زندگی پیدا ہو گئی اور مردہ زمین میں بھی بارش سے زندگی پیدا ہو گئی کہ اس سے مختلف قسم کے پھل اور طرح طرح کے نباتات پیدا ہونے لگے۔ اسی طرح انسانی جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو بھی جائے تو بھی مناسب حالات ملنے پر اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جائیں گے اور انسان کی دوبارہ زندگی کے لیے مناسب وقت نفخہ صور ثانی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جسم مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے، صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی کی دم جسے عجب و ضم کہتے ہیں باقی رہے گی اور یہی ہڈی بیج کا کام دے گی۔ نیز حدیث میں آتا ہے کہ جب سور میں دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو لوگ زمین سے اس طرح اگائیں گے جیسے بارش سے نباتات اگاتی ہے، اور یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ قرآن کا علم اور اس پر عمل اور اس کا اتباع نصیب فرما، اور ہمیں اپنی زندگی قرآن پاک کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔